صاحب ہم نے جانا نہیں. آج ہماری شادیاں ہو گئی, میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی سنیں, اور جتنے بھی جوان بیٹھے ہیں سب غور سے میری بات کو سنیں. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے, سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. کیا بات ہے. ایسا نہیں کہ میں صرف مسجد کا 5 وقت کا امام ہوں. قاری وسیم صاحب اتنے فون میرے پاس آتے ہیں, کتنے بوڑھے ماں باپ رو کے فون کرتے ہیں, حضرت کوئی دعا کر دو, ہمارا بیٹا ہمیں کھانا نہیں دیتا. ماں باپ کو یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا کہ اولاد کے لیے انہیں فون کرانا پڑے کہ دعا کے لیے فون کر دو. مولوی سے کہو دعا کرے تاکہ اولاد ایک وقت کا کھانا دے دے. کتنے جوان ایسے ہیں اس لیے ماں باپ کو روٹی نہیں دیتے کہ جب یہ کھائیں گے تو ہمارے بچوں کے خرچے میں کمی آئے گی. وہ سب سے بڑے بے وقوف ہیں جو یہ سوچ کر ماں باپ کو روٹی نہیں دیتے کہ ان پہ خرچ کرنے سے ہمارے بچے فاقے مر جائیں گے. ہمیں تو امیر بننا بھی نہیں آیا. میرے نبی نے فرمایا امیر بننا چاہتے ہو اپنی دولت ماں باپ کے قدموں پہ لوٹا دو, خدا تمہیں دنیا کا امیر آدمی بنا دے. آج شادی ہوئی, باپ کی چارپائیاں, اکثر آپ دنیا میں گھومیے, سردی کا موسم ہے, رات و دن ہمارا کام سفر کرنے کا ہے. قاری جمیل صاحب ہم میں سے جن کے ماں باپ سلامت ہیں اللہ ان کی عمر دراز فرما دے, اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان مرنے والوں کو جنت میں مقام رفیق نصیب فرما. یہ دعائیں مانگا کرو صاحب, اللہ سے دعا کیا کرو اللہ کبھی کسی کے سامنے اس کے ماں باپ کا جنازہ نہ اٹھے. مرنا سبھی کو ہے, موت سے انکار نہیں, لیکن یہ دعائیں مانگا کرو اللہ ہمارے سامنے ماں باپ کا جنازہ نہ اٹھے. تمہیں معلوم نہیں ماں باپ کتنی عظیم دولت ہے. باپ اولاد کے لیے بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے. دشمن اور بیٹے کے درمیان باپ ایک بہت بڑی دیوار ہوتا ہے. ماں کا آنچل دنیا کے سب سے بہتر آرام کی جگہ ہے, ورنہ بچپن میں گرمی کتنی بھی ہو, ماں جب اپنا دوپٹہ بیٹے کے سر پہ ڈال لیتی ہے تو لوگوں کو بغیر اے سی کے نیند نہیں آتی. ان بچوں سے پوچھو جو تپتی ہوئی دھوپ میں ماں کی آنچل کے سائے میں ٹھنڈی نیند سویا کرتے ہیں, وہ سایہ کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے وہ تو اس سے پوچھو جو کبھی ماں کی گود میں سر رکھ کے سوتا ہو. آج ہم بڑے ہو گئے تو سوچتے ہیں میں ماں کے سائے کی ضرورت نہیں. نادان ہے. جانتے ہو حضرت موسیٰ کلیم اللہ جلیل القدر پیغمبر اللہ کا, میرے نبی فرمائے میں معراج میں گیا تو میں نے ایک نبی کو دیکھا اور جا کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک میں نے تیرے ایک بندے کو دیکھا, یہ کون ہے؟ تو رب نے فرمایا محبوب یہ موسیٰ ہے, اور میرا اتنا لاڈلا ہے کہ کبھی کبھی مجھ سے بحث اور جھگڑا بھی کر لیتا ہے. اتنا لاڈلا پیغمبر. اللہ اکبر, غور کرنا جو میں کہہ رہا ہوں. آپ طور پہ جاتے تھے, رب سے ہم کلام ہوتے تھے, کلیم ہونے کا شرف رب نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا. ایک دن اچانک حضرت موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا. جب حضرت موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا اس کے بعد جب چلے نا تو رب کی طرف سے پیغام آ گیا موسیٰ آج سنبھل کے آ گیا. تم آ کر کے طور پر سخت لہجے میں بات کرتے تھے, لیکن آج موسیٰ میری بارگاہ میں آ رہے ہو, لہجے کو سنبھالنا ہوگا, انداز کو بدلنا ہوگا, ادب کا لحاظ کرنا ہوگا. اللہ اکبر. جب یہ آواز آئی عرض کرتے ہیں میرے مالک میں پہلے بھی آیا ہوں, آج کوئی نیا نہیں آ رہا ہوں, لیکن آج سے پہلے تو مجھے سنبھلنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے, آج سے پہلے لہجہ سنبھالنے کا حکم نہیں دیا گیا. اے میرے پروردگار بتا تو سکی آج لہجے کو بدلنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ آواز قدرت آئی تھی موسیٰ آج سے پہلے بھی تم آتے رہے ہو, لیکن یاد رکھو آج سے پہلے جب تم آتے تھے تو تمہاری ماں اپنا آنچل پھیلا کے دعا کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی اے میرے پروردگار میرا بیٹا طور پر آ رہا ہے, اگر لہجے میں سختی آ جائے تو معاف کر دینا, انداز اگر سخت ہو جائے تو معاف کر دینا. اے موسیٰ آج سے پہلے جب تم آتے تھے تو ماں کی ممتا کا آنچل اٹھ جایا کرتا تھا, لیکن موسیٰ آج جب آ رہے ہو تو ماں کی ممتا کا آنچل بھی نہیں ہے, ماں کی دعائیں بھی نہیں ہیں, ماں کی شفقتیں بھی نہیں ہیں, ماں کا پیار بھی نہیں ہے. اے موسیٰ میری بات
بارگاہ میں آ رہے ہو تو اب تمہیں سنبھل کے آنا پڑے گا. اب مجھے کہہ لینے دو, اگر موسیٰ کلیم اللہ کے لیے ماں کی دعائیں اتنی شان والی ہے کہ رب ان کے انتقال کے بعد لہجے بدلنے کا حکم دے رہا ہے, تو پھر بتا تو سکی تیرے میرے لیے ماں باپ کی دعاؤں کا کتنا اہم حصہ بنایا گیا ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ جب گھر سے نکلا کرو تو منہ بگاڑ کے نہیں بلکہ سر ماں کی قدموں میں رکھ کے نکلا کرو, ہاتھ اپنے سر پہ لیا کرو, اس لیے کہ اگر ماں دعا دے دے گی تو مراد آباد کو کیا ہے دنیا میں گھوم آؤ گے, کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. جیسے خیریت سے جاؤ گے ویسی خیریت سے واپس آ جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, ان سبحان علماء اللہ. سے پوچھو, قاری وسیم صاحب جانتے ہوں گے اس درد کو مجھ سے زیادہ, میں تو صرف محسوس کر سکتا ہوں, لیکن ان کے تو دل پہ گزری ہے. تم نہیں جانتے جن کے سر پہ ماں کی ممتا کہاں چلی یا باپ کی شفقتیں ہیں. جب کوئی بھی مولوی گھر سے نکلتا ہے تو بچوں سے ملنے کے بعد پھر ماں کا چہرہ دیکھتا ہے. یہ مولوی کی بات کر رہا ہوں میں, کیونکہ اپنے اسٹاف کو میں جانتا ہوں. سر پہ ہاتھ رکھواتے ہیں ہم ماں کا, اور پھر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے جس کے سر پہ ماں ہاتھ رکھ کے دعا دے دے, سمجھ لینا ماں کی دعاؤں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں نبی کی دعاؤں کے برابر ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں, اتنا بڑا درجہ ماں کی دعاؤں کا ہے. وہ جوانوں, پڑھنے لکھنے والے لوگ ہو, ایگزام ہو, دنیا کا کوئی بھی ٹیسٹ آپ کی زندگی میں ہو, مولوی کے پاس قلم پڑھوانے بعد میں جانا, دعائیں لینے پہلے ماں کے پاس چلے جائیں. کیا بات ہے. ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہیں, ماں کو سے پوچھا تک نہیں. ماں سے کہا ماں ہم جا رہے ہیں, بس اتنا کہا چل دیے. مولوی سے جا کے کہا یہ قلم پڑھتے. سوچ تو صحیح, تیرا سب سے بڑا پیر تیرا باپ تیرے گھر کے اندر موجود ہے. تیری سب سے بڑی دعاؤں کی مقبولیت کی جگہ تیری ماں کا آنچل ہے. بھلے ایک بار قلم نہ پڑھوانا, لیکن ایک بار ماں کی نظر ضرور پڑھوا کے جانا. ماں اگر بیٹے کی تقدیر کے حق میں دعا کر دے, خدا کی قسم اللہ تقدیر کے فیصلے عرش سے فوراً فرما دیا کرتا ہے. وہ جوانوں, ماں کو جانو, باپ کی قدر کرو. ماں کیا ہوتی ہے؟ آج آپ ہندوستان میں گھومیے, بیٹوں کے پاس ایسے ایسے لحاف ہیں کہ جاڑا قریب سے نہیں گزرتا, اور ماؤں کے باپوں کے اوپر, بوڑھے باپ کے اوپر ایسا بستر ملے گا آپ کو, ایسا لحاف ملے گا جس میں چاندنی بھی چھن چھن کے آتی ہے. ایک بات بتائیے, گرمائی کی جوانی میں زیادہ ضرورت ہے یا بڑھاپے میں؟ جبکہ خون بھی ٹھنڈا ہو جاتا تب چاہیے نا بھاری لحاف, بند کمرہ, مضبوط چھت. یہ بڑھاپے کی ضرورت ہے. لیکن آج بوڑھے ماں باپوں کو دیکھو ایسے چھپروں میں ڈال دیتے ہیں جہاں سے ہوائیں چھن چھن کے آتی ہیں. خدا را مہربانی کرو, تم نے آج کسے گھر سے بے گھر کر دیا؟ تم نے صرف ایک بوڑھے آدمی کو گھر سے بے گھر نہیں کیا, بلکہ آج تم نے اپنی دنیا اور آخرت کو دونوں کو گھر سے باہر پھینک دیا. درد ہوتا ہے یہاں, درد جب سگنلوں پہ ہم گاڑیوں میں رکتے ہیں اور سفید داڑھی والا آ کے شیشہ کھٹکھٹا کے کہتا ہے کچھ اللہ کے نام پہ دے دو. ان کے چہرے کی داڑھی بتاتی ہے یہ بھی محمد الرسول اللہ کا امتی ہے. ان کا لباس بتاتا ہے یہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے. اور کبھی کسی سے پوچھنے کا اگر اتفاق ہو جائے چچا اولاد ہے, تو اس وقت کلیجے پھٹتے ہیں جب وہ کہتے ہیں ہاں 4 بیٹے اللہ نے دیے ہیں. تو پھر 4 بیٹے روٹی نہیں دیتے؟ کہتے جب سے شادی ہوئی ہے اپنے اپنے گھر علیحدہ کر کے بیٹھ گئے, ایک بہو روٹی دینے کو تیار نہیں. جوانوں, ماں باپ اس لیے نہیں ہوتے کہ بڑھاپے کے بعد انہیں سگنل پہ بھیک مانگنے کے لیے پھینک دیا جائے. کتنے بوڑھے ماں باپ ایسے ہیں کہ فاقے سے مر جاتے ہیں, لیکن پڑوس میں بیٹوں کے ظلم کو بیان نہیں کرتے. ہم نے ایک جنازہ ایسا بھی دیکھا ہے, ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا, ملاقات بھی اس سے ہوئی, کبھی کبھی گھر پہ آتا تو کھانا مانگتا. پوچھا گیا کہ کیا آپ کو گھر پہ کھانا پیٹ بھر کے نہیں ملتا؟ تو اس بوڑھے نے کہا تھا
کہ میرے گھر والے مجھے اس لیے پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتے کہ مجھے زیادہ ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پڑے، اور وہ اسی حال میں بندہ بھوک اور پیاس میں مر گیا۔ کس کی بات کریں ہم؟ اگر ماں باپ کو ستا کر کے تم مسجدوں میں جا کر کے چلے کرو گے، خدا کی قسم اللہ ایسی عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ مسجدوں میں ڈیرے بعد میں لگاؤ، ماں باپ کی خدمت میں ڈیرے پہلے جماؤ۔ ماں باپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ وہ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، اس آرٹیکل میں لکھا تھا، ابھی تھکے تو نہیں ہے؟ اللہ سلامت رکھے، ذرا بول دو یا رسول اللہ۔ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ایک عورت بڑی امیر تھی، حسرتوں سے اللہ نے بیٹا دیا، بڑی منتوں سے اس نے مانگا، اللہ نے اس کو حسرتیں پوری کی، بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا جوان ہوا، اس نے بیٹے کا نکاح کر دیا، بیٹے کا نکاح کیا، بیٹا جوان ہوا، بہو گھر میں آئی، کچھ دن گزرے، ایک دن بہو کہنے لگی اپنے سرتاج سے، میرے شوہر اس بوڑھی عورت کا گھر میں مجھے کھانسنا اچھا نہیں لگتا، اس کو گھر سے باہر کرو۔ شوہر بھی سوچنے لگا ماں کو کیسے الگ کروں، کم سے کم اس کو اتنا تو خیال تھا کہ میری ماں نے مجھے پالا، لیکن بیوی نے پھر کہا نہیں، اس کا گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ ایک دن سر جوڑ کے بیٹھے، کہنے لگے بتا کہاں لے کر کے جاؤں؟ بیوی نے کہا تھا سنو، وہاں پر اولڈ ہاؤس ہے، لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہاں چھوڑ کر کے آتے ہیں، تم بھی اپنی ماں کو لے جا کر کے اولڈ ہاؤس چھوڑ آؤ۔ اتنا جوان نے سنا، کہا بیوی بہت اچھا مشورہ دیا ہے۔ یہ کہہ کر کے صبح کا سویرا ہوا، ایک دن ماں کے پاس آ کے کہنے لگا ماں، کہا جی بیٹا، میرا دل چاہتا ہے آج تمہیں شہر میں گھما کر کے لاؤں۔ وہ ماں جو برسوں سے بیٹھی تھی، کوئی بات کرنے تیار نہ تھا، وہ ماں جو کئی دن سے چاہتی تھی کہ کاش میرا بیٹا مجھے بھی گھر سے باہر گھما کر کے لائے، اس کی بھی طبیعت چاہتی تھی زمانے کا نظام دیکھے۔ ایک دن اچانک جب بیٹے نے آ کے کہا تو ماں میں تجھے گھمانے لے کر کے جانا چاہتا ہوں، ماں کی دل کی دنیا بدل گئی۔ خوشی میں ماں کے زبان سے دعاؤں کے جملے نکلنا شروع ہو گئے، لیکن ماں کو پتا نہ تھا میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ ماں خوش ہو گئی، کہا بیٹے کیسے چلنا ہے؟ کہا ماں گاڑی سے چلنا ہے۔ بیٹے نے دروازے پہ گاڑی لگائی، ماں بیٹھ گئی ہے، اللہ اکبر، بیٹا گاڑی چلا رہا ہے۔ ماں خوشی سے پوچھتی ہے بیٹے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹا بتاتا ماں اس کا یہ نام ہے۔ آگے پوچھی، پھر کہا بیٹے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹے نے کہا ماں اس کو یہ کہتے ہیں۔ ہر جگہ کا نام بتایا، ایک جگہ جا کر کے ایک عمارت کے آگے گاڑی روک دی گئی ہے۔ بچے نے کہا ماں ذرا نیچے اترو۔ ماں نیچے اتری، سمجھ رہی تھی شاید بیٹا مجھے یہاں ہاتھ پکڑ کے ٹہلائے گا۔ ماں نے بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑا، انگلی پکڑ کے اس بلڈنگ کی سیڑھیوں پر لا کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، پھر ماں سے کہتا ماں جانتی ہو؟ کہا کیا؟ کہا اس عمارت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماں نے کہا بیٹے ہر چیز کا پتہ میں نے تجھ سے پوچھا ہے، تو بتا اس کو کیا کہتے ہیں۔ جب اتنی بات ماں نے کہی تھی تو بیٹے نے کہا تھا ماں اس کو اولڈ ہاؤس کہا جاتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹے یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ماں یہاں پر بوڑھے ماں باپ کو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہاں پر بوڑھوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ جیسی ماں نے اتنا سنا بس دل تھام کے بیٹھ گئی، سمجھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑنے لایا ہے۔ اللہ اکبر، ماں نے کہا تھا بیٹے، پھر کہا ماں آج کے بعد تمہیں بھی اسی اولڈ ہاؤس میں رہنا ہے، ماں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ جیسی بیٹے نے اتنی بات کہی کہ ماں کو کیا یاد نہیں آتا ہوگا۔ اللہ اکبر، ماں نے کہا تھا بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ماں آج کے بعد تمہیں یہیں رہنا ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو مجھے خبر ہو جایا کرے گی، ماں میں تمہاری ضرورت کے لیے آ جایا کروں گا۔ اللہ اکبر، ماں دل تھام کو بیٹھ جاتی ہے۔ اگر چاہتی تو ماں بیٹے کا گریبان پکڑ لیتی، اگر ماں چاہتی تو بیٹے کے تماچے لگا دیتی، لیکن اس کے سینے میں ماں کا جگر موجود تھا، اس نے اپنی ساری حسرتوں کو سینے میں دفن کیا، چپ بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد اولڈ ہاؤس کی عورتیں آ جاتی ہیں، آ کر کے اس ماں کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ اب وہ جوان جب واپس چلنے لگا ہے، ماں کا دل دھک دھک ہو رہا ہے، دل چاہتا تھا کہ بیٹے کی دوڑ کے انگلی پکڑ کے کہیں بیٹے کیا اسی دن کے لیے ہم نے تمہیں پالا تھا؟ اے میرے لختے جگر، کیا اسی دن کے لیے ہم نے تمہیں جوان کیا تھا؟ ماں کے دل میں کون سا خیال نہ آتا ہوگا پیارے؟ اور بتاؤ، سوچو تو سکی، کیا ماں کے دل میں بچپن کی وہ یادیں نہیں آتی ہوں گی کہ جب تو رات کو تڑپتا تھا تو ساری رات جاگ کر کے گزارا کرتی تھی، جب تو رو دیتا تھا تو میری آنکھوں کا قرار اڑ جایا کرتا تھا، جب تجھے بیماری ہوتی تھی تو ہم تجھے گود میں لے کر کے کس ڈاکٹر کے پاس نہ گئے، کس حکیم کس طبیب کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا؟ کون سی بات آج ماں کو یاد نہ آتی ہوگی
ہوگی، مگر اللہ اکبر ماں ہوا کرتی ہے، ماں کے سینے میں ممتا بھرا جگر ہوا کرتا ہے۔ بیٹا چلا گیا، ماں گردن جھکا کے بیٹھ جاتی ہے۔ اولڈ ہاؤس کی عورتوں نے آ کر کے ماں کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ کوئی کہتا ہے ماں بتا تو صحیح تیرے مکان کا نمبر کیا ہے، کسی نے کہا تیری گلی کا نمبر کیا ہے، ماں نے مکان کا نمبر بھی بتا دیا، ماں نے گلی کا نمبر بھی بتا دیا۔ پھر آنے والیوں نے کہا تھا اے ماں بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے، خاتون نے اپنا نام بھی بتا دیا۔ لیکن پھر جب اس کے بعد عورتوں نے کہا تھا اے ماں تیرے بیٹے کا نام کیا ہے، ذرا اس کا نام تو بتا دے، اللہ اکبر ماں خاموش ہو جاتی ہے، اس کی زبان پر تالا لگ جاتا ہے۔ عورتیں کہتی ماں اپنے بیٹے کا نام تو بتا۔ اتنا سننا تھا، عورت پھر خاموش ہے۔ جو اس کے ساتھ اور عورتیں موجود تھی، ان عورتوں نے کہا تھا شاید اس کے بیٹا اسے چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، اس لیے ناراضی میں یہ بیٹے کا نام نہیں لینا چاہ رہی ہے۔ کسی نے کہا یہ اپنے بیٹے سے ناراض ہے، اس کا بیٹا اتنا بدبخت ہے کہ اس کو یہاں چھوڑ کر کے گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، ماں نے بڑھاپے کی ساری طاقت کو اکٹھا کیا ہے، اور وہ کانپتے ہوئے ہونٹ جن میں چلنے کی طاقت نہ تھی اچانک حرکت میں آتے ہیں، اور ماں کہتی ہے خبردار چپ ہو جاؤ، خبردار جو کسی نے میرے بیٹے کے خلاف ایک لفظ بھی بولا، کہا پھر بتاتی کیوں نہیں ہے، نام کیوں نہیں بول رہی ہے۔ تو ماں نے کہا تھا یہ مت سمجھنا کہ میرا بیٹا یہاں چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، اس لیے میں اپنے بیٹے کا نام نہیں لے رہی ہوں۔ کہا ماں پھر بتا تو صحیح اپنے بیٹے کا نام کیوں نہیں لے رہی ہے۔ تو ماں نے کہا تھا سنو میرا بیٹا شہر میں اتنا عزت دار ہے کہ اگر نام لے دوں گی تو اس کا نام بدنام ہو جائے گا، میں اپنے بیٹے کا نام بتا کر کے اسے رسوا نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ ایک خاتون نے کہا تھا اے ماں تیرے بیٹے نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، پھر بھی تو اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے۔ تو ماں نے آنکھ بھر کے کہا تھا خاموش ہو جاؤ، جو اس نے کیا ہے وہ اس کا کردار ہے، اور جو میں کر رہی ہوں یہ ایک ماں کا کردار ہے۔